السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا آج 15واں سیشن ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج مختصر سے وقت میں 15ویں پارے کا مکمل خلاصہ بیان کریں گے۔ 15ویں پارے کے شروع میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام بنی اسرائیل پڑا۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا اختصاراً تذکرہ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو رات کے اندھیرے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ تو اسرا دراصل میں رات کے اس میں پہر میں لے جانے کو کہتے ہیں۔ تو جو سفر اللہ کے نبی نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے تک کیا اس کو اسرا کہیں گے، وہاں سے آسمان تک جو کیا وہ اس کو معراج۔ تو معراج واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی اور پھر امت کو تحفے ملے، اور ان میں سے ایک تحفہ تو 50 نمازیں، جس کو بعد میں کم کر کے اللہ نے 5 رکھ دی، لیکن ثواب 50 کا رکھا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی اللہ نے تحفے کے طور پر ہمیں دی ہے۔ تو یہ معراج میں یہ تحفے اللہ کے نبی کی وساطت سے امت کو ملے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ 2 مرتبہ بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، فساد مچایا، دین پر نہیں چلے، دین کے نبی کے خلاف چلے، نبی کے دین کے خلاف چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 قسم کے بادشاہ مسلط کیے۔ پہلی مرتبہ بخت نصر نامی ایک بادشاہ مسلط کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اس کو تیز نیز کیا، مسجد اقصی کی بے حرمتی کی، اور وہ 70,000 کے قریب لوگوں کو غلام بنا کر بابل لے گئے، اپنے جس علاقے کا وہ بادشاہ تھے۔ تو بنی اسرائیل پر یہ بادشاہ مسلط ہوا۔ اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی انہوں نے جب نافرمانیاں عروج پر ہو گئی تو ان پر پھر ایک دقیانوس نام کا ایک بادشاہ، تیتوس نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کو اللہ نے مسلط کیا، اور اس نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا حال کیا جس طرح بخت نصر نے کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن ایک ایسا پیغام ہے، ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، اگر ساری انسانیت اس قرآن کو اپناتی ہے تو وہ راہ راست پر آ جائے گی۔ اور آگے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں اللہ فرما رہے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اف تک مت کہو، والدین کی بات اگر ناگوار بھی گزرتی ہے تو خاموشی سے جی جی کر کے سنا کرو، اور آپ نے ایک اف بھی ان کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ والدین اگرچہ کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کریں۔ ہاں اگر وہ دین کے خلاف حکم کرتے تو پھر ان کے حکم نہیں ماننا ہے، لیکن باقی دنیاوی معاملات میں ان کی حکم کی بجاوری کرنی ہے اور فرمانبرداری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے احکام بتا رہے ہیں، اوامر اور نواہی دین کے جو اساس ہیں وہ اللہ فرما رہے ہیں، بہت سے یہاں پر اس رکوع میں اللہ نے بیان کیے۔ پہلا بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو، اس لیے کہ نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے۔ اور دوسرا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو۔ فلا یسرف فی القتل، اگر قصاصاً کسی کو قتل کرنا بھی پڑے تو برابری کرو، اس میں زیادتی مت کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ واوفوا بالعہد، وعدہ پورا کرو۔ واوفوا الکیل اذا کلتم، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو کو برابر رکھا کرو۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ اور اسی طرح ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ نہ تم پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ پھر تکبر کی چیز کا، اللہ کو عاجزی پسند ہے، لہٰذا عاجزی اختیار کیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وہیں آدم علیہ السلام کا قصہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ تو اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نماز کے 5 وقتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ تہجد کی نماز کا ذکر فرمایا کہ ایک نفل نماز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا کیا ہے، یہ فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام پر تو یہ فرض تھی، باقی امت کے لیے کیا ہے، نفل ہے، زائد ہے، اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، دراصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سوال کا جواب دیا ہے مختصراً۔ مشرکین نے مدینہ کے یہود سے پوچھا کہ یہ جو نبی ہے اس کے سچا اور جھوٹے ہونے کا ہم کس طرح میں امتحان لیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 سوال ان سے پوچھو، اگر یہ 3 سوال کا جواب دے گیا تو سمجھو یہ سچا نبی ہے۔ ایک سوال پوچھو اس سے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا یہ پوچھو ذوالقرنین کون تھا، تیسرا یہ پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے بھی الگ سے صورت اتاری، آگے آ رہی ہے، مکمل صورت میں اللہ نے مکمل جواب دیا۔
اور اسی صورت کے اندر ذوالقرنین کا بھی جواب دے دیا. 2 سوال کا جواب تفصیل سے دیا. اور تیسرا جو سوال تھا روح کا، تو وہ روح والا جو مسئلہ تھا وہ تھوڑا ان کی عقلوں سے اوپر کی بات تھی، ان کی عقلوں کے اندر یہ بات نہ آنے والی تھی، اس لیے اللہ نے جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، بس اتنی بات ہے، باقی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس علم تھوڑا ہے، تم بات سمجھ نہیں سکتے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تفصیل. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ساری انسانیت، سارے جنات جمع ہو کر قرآن کا مثل لانا چاہے تو وہ نہیں لا سکتے ہیں. اور مشرکین کے بارے میں کہ مشرکین اللہ کے نبی سے یہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم آپ کو نبی تب مانیں گے، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، زمین سے چشمے نکالو ہمارے سامنے، یا جنت من نخیل وعنب، آپ کے لیے کھجور اور درخت اس انگور کے باغ ہونے چاہیے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر ان کے درمیان سے نہریں نکل رہی ہوں، یا اسی طرح او تسقط السماء، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، آسمان سے ٹکڑے گریں گے تو ہم پر آسمان سے ٹکڑے گراؤ پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے، یا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہم پر اللہ کو لے کر آؤ ہمارے سامنے یا فرشتوں کو، یعنی یا اللہ ہمارے سامنے آ کر بولے کہ آپ نبی ہیں، یا فرشتے آ کر بولیں پھر ہم مانیں گے آپ کو، یا اسی طرح او یکون لک بیت من زخرف، یا سونے کا آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ جاؤ ہمارے سامنے. یہ اس طرح کے مطالبات انہوں نے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جواب دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ کہہ دے کہ میرا رب پاک ہے، یہ سارے کام جو مجھے بتا رہے ہو یہ میرے رب کا ہے، میں کوئی خدا نہیں ہوں، بلکہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں صرف نبی ہوں لیکن انسان ہی ہوں تمہاری طرح، کہ میں یہ کام جو آپ بتا رہے ہیں یہ خدا کے کام ہے، خدائی والے کام ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات کی 9 نشانیاں، 9 معجزات دیے تھے. ان 9 معجزات کا تذکرہ پیچھے بھی سورہ اعراف کے اندر آ چکا ہے. ید بیضا ہے، عصا ہے، اور اسی طرح بنی فرعون پر جو عذابات آئے تھے، ٹڈی کا، جوں کا، خون کا، مینڈک کا، وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. اور آگے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اے پیغمبر آپ کیا کریں، نماز کے اندر قرات آہستہ کی، نہ زیادہ زور سے نہ زیادہ بالکل خاموشی سے، درمیانی آواز میں پڑھا کریں. یہ مشرکین شور کر کے قرآن پڑھنے نہیں دے رہے تھے، اس لیے اللہ آپ تھوڑا آہستہ آواز سے پڑھیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سے آگے آخری آیت میں اللہ بتا رہے ہیں شرک کی تردید کر رہے ہیں مشرکین کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا فرشتے اللہ کی بیٹے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی تمام شریکوں سے پاک ہے. بیٹوں کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. سورۃ الکاف یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جواب دیا ہے کاف، غار والوں کا تذکرہ. پس منظر یہ ہے، کاف غار کو کہتے ہیں. تو پس منظر یہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا دقیانوس نامی کا. اس بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ تھا، تو اسلام لانے والوں کو، ایمان لانے والوں کے خلاف وہ برسر بیکار رہتا تھا. چند جوانوں نے ایمان لایا تھا تو ان کو دربار میں بلایا، تو اس کے ڈر سے یہ لوگ غار میں جا کے، چند جوان تھے، چھپ گئے ایمان بچانے کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار کے اندر 309 سال تک سلایا. 309 سال ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. وہ 309 سال بعد جاگے، تو وہ واقعہ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے. تو فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آپ تو اصحاب کہف، غار والوں کے قصے اور تختی والوں کے قصے کو آپ عجیب تصور کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی قرآن کے اندر بڑے عجیب قصے واقعات ہیں، اگر دیکھے عقل سے غور کرو تو تمہیں ملیں گے. تو غار والے اور تختی والے وہیں انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ غار تو اس لیے کہ غار میں سوئے تھے. تختی والے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے وفات پانے کے بعد جو اس وقت کا بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ، اس نے وہاں پر ایک تختی لگا کے ان کے تمام نام وہاں پر لکھے تھے کہ یہ فلاں فلاں اللہ کے ولی یہاں پر دفن ہے، اور اس کا ذکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے اس طرح سلایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَخْرِجُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. کہ سورج، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی دے رہے ہیں، سورج کی روشنی آ رہی ہے لیکن سورج ان پر نہیں لگ رہی تاکہ جسم خراب نہ ہو، سانس لینے کے لیے آسانی ہو، اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ ہوا بھی لا رہے ہیں. ساری ترتیب اللہ نے ایسی بنائی کہ وہ 309 سال تک وہاں رہے. اور پھر جب وہ اللہ نے زندہ کیا تو قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. آپس میں مکالمہ ہوا کتنے دن ہم سوئے رہیں. تو کسی نے کہا کہ 1 دن یا آدھا دن، کسی نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے. پھر آخر میں ان کو کہا کہ بھوک لگی ہے بھائی، کچھ کھانا لانا چاہیے. تو کچھ جو سکے ان کے پاس تھے 309 سال پرانے، وہ سکے ایک بندے کو دیے، 2-3 بندے بھیجے کہ بھائی جاؤ بازار میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حلال رزق تلاش کرنا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے شاید اسی بادشاہ کا دور ہے تو کفر کے نظام جہاں چل رہا وہاں پر حلال رزق کہاں ملے گا، حلال رزق لے کر آنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنا ہے دکاندار سے، ایسا نہ ہم پکڑے جائیں. تو بہر صورت جب وہ گئے، جب دکاندار نے دیکھا 309 سال پرانے سکے ہیں، تو اسی طرح ان کا راز افشاں ہو گیا اور سب کو آہستہ آہستہ پتہ چلا. تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ اللہ والا تھا، انہوں نے اصحاب کہف والوں کو بلایا اور ان کی مہمان نوازی کی، اور بعد میں وہ فوت ہو گئے تو ان کو وہیں پر دفن کیا گیا. ان پر پھر
بادشاہ وقت نے مشاورت سے ایک مسجد بنائی، وہاں پر تختی بھی لگائی، تو ان کے اس میں وہ بات ہے۔ اور پھر ان کی تعداد میں اختلاف ہے کہ وہ کتنے ہیں، تو ہر بندے نے اپنے حساب سے تعداد لگائی، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 7، لیکن چند صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ تھے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تعداد کا حقیقی پتہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ 7 وہ لوگ تھے، نوجوان تھے، ایک ان کا کتا تھا 8واں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا میں فرما رہے ہیں، دراصل میں جب مشرکین نے یہ سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے، یہ 3 سوالات، تو اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے وحی لیٹ ہو گئی، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ تو مشرکین نے طرح طرح کے اعتراضات کیے کہ دیکھو محمد کا خدا اس سے ناراض ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو پھر اللہ نے یہاں پر آیت بھی 15 دن بعد وحی اتاری اور یہ پوری صورت اتاری اور بتا دیا پیغمبر جب بھی آپ کسی کام کا کرنا چاہتے ہیں، کرنے کے بارے میں ارادہ ہو اگلے دن، تو انشاءاللہ کہا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ اور پھر آگے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا میں اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کا واقعہ ذکر کیا، 2 لوگ ہیں، ایک دونوں کے پاس مال ہے اور ایک مال کے دولت میں ایک نشے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہے، نافرمانی میں اتر آیا ہے، ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، وہ دوسرا بندہ نافرمان بندے کو کہہ رہے کہ بھائی تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کے مال دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر، لیکن وہ کہتا نہیں میرے پاس تو مال ہے، میرا مال کون چھین سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو ملیامٹ کیا، تو پھر اس کو عقل ٹھکانے میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور اولاد تو یہ تو دنیا کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اللہ کے پاس باقی رہنے والی چیز جو انسان کے ساتھ قبر میں جائے گی وہ اس کے اعمال ہیں، نیک اعمال، وہ انسان کو اس پر توجہ دینی چاہیے، مال پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال آئے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جائز طریقے سے کمائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ انشاءاللہ 16ویں پارے میں جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آدھا 15 پارے کے آخر میں ہے، آدھا 16ویں پارے میں، تو ہم تفصیل سے جب 16ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اسی کے ساتھ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔